من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 5 سورہ ہود کی اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں تطبیق دینے کے لیے کچھ ان کی آپس کی مناسبت کو بیان کرنے کے لیے، تطبیق نہیں، ان کی آپس کی مناسبت اور جوڑ کو بیان کرنے کے لیے کچھ گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 6 میں ساری مخلوق کو رزق دینے کے اپنے ذمے کو بیان فرمایا۔ میں کہ ساری مخلوق کو رزق دینا میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، ہر ایک کو رزق جو ہے وہ میں دیتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو اس کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں بیٹھ کر اور آقا علیہ السلام کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، جو چیز ان کو اس غداری پر ابھارتی تھی وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک ان کے یہودیوں کے ساتھ سیاسی مفادات تھے، دوسرے جو ہیں ان کو بھوک اپنی مٹانے کے لیے، ان سے دیہڑیاں لینے کے لیے وہ آقا علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ منافقت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو چونکہ کرسی بھی بندہ اس لیے چاہتا ہے کہ کرسی ملے گی تو چلو بندہ مال صحیح طرح اکٹھا کر سکے گا، اور دوسرا جو ہے وہ جو دیہڑی والے منافق تھے وہ بھی اپنی بھوک کے لیے، تو دونوں جو ہے نا وہ بھوکے ہی تھے، دونوں کیا تھے؟ بھوکے ہی تھے۔ ان دونوں کی بھوک کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا یہ دونوں، ایک کو کرسی کی بھوک، تو کرسی کی بھوک بھی اسی لیے ہے کہ مال آئے گا، مال کی بھوک ہے حقیقت میں۔ تو یہ دیہڑی دار جو منافق بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی مال کی بھوک میں ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بھوکوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم صرف کرسی کے لیے، صرف پیسے کے لیے، صرف دنیاوی دبدبے کے لیے، جاہ و جلال کے لیے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کر رہے ہو، منافقت کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، دنیا کے اندر، زمین کے اندر، اوپر نیچے، جہاں کہیں بھی جو بھی چیز ہے، جانور چلنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کا رزق جو ہے نا وہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غداریاں کرتے ہیں، ان کو روٹی مل رہی ہے، اگر میرے حبیب کے وفادار بن جائیں گے ان کو روٹی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ پولیس والا تھا، شرطی کہتے تھے اس وقت، پولیس والا تو لفظ پولیس تو اب آیا، تو شرطی اس کو کہتے تھے۔ پولیس والے کو آپ نے دیکھ کے فرمایا تو ظالموں کی نوکری کرتا ہے، یہ چھوڑ دے تو اچھا نہیں ہے تیرے لیے، ورنہ جہنم جا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو جہنم سے زیادہ بھوک کا ڈر ہوتا ہے، جیسے یہ کل آپ کے سامنے پورا بیان کیا کہ بھوکے مر جائیں گے، کیا ہوگا، وہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کی نوکری کرتا ہے، ان کے کہنے پہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اہل حق پر زیادتیاں کرتا ہے، تو نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی فکر ہے کہ روٹی پھر کیسے کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں رب سے غداری کر کے روٹی تجھے مل رہی ہے، رب کا وفادار بنے گا، رب بھوکا مار دے گا تجھے؟ رب کا غدار بنا ہے، رب نے روٹی تیری نہیں روکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا یہاں جو مکہ مکرمہ میں آ کر مومن آباد ہوں نا، ان کو تو پھلوں کا رزق دینا، ان کو پھلوں کا رزق دینا، کن کو؟ جو مومن آ کر آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، روٹی میں نے سب کو دینی ہے، روٹی میں نے سب کو دینی ہے، چاہے مومن ہوں گے چاہے کافر ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا مومن کو تھوڑا نفع دوں گا دنیا کے اندر، اس کی زیادہ جو ہے نا اجر اس کا وہ آخرت کے لیے روک رکھوں گا، اور کافر جو ہوں گے ان کو دنیا میں دوں گا، میں زیادہ دوں، تھوڑا دوں، جتنا بھی دوں، لیکن ان کو پھر میں جہنم میں مجبور کر دوں گا، جہنم ڈال دوں گا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا صرف مومنوں کو روٹی دے، مومنوں کو رزق دے پھلوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، روٹی میں نے سب کو دینی ہے، روٹی میں نے
سب کو دینی ہے، یہ رزق دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، مولا روٹی صرف اپنے وفاداروں کو دینا، پھلوں کا رزق اپنے وفاداروں کو دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ والا روٹی والا جو معاملہ نا، یہ میں اپنوں کو وفاداروں کو بھی دوں گا اور غداروں کو بھی دوں گا۔ تو وہی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فرمایا بھی تو غدار ہے تو رب تجھے بھوکا نہیں مارتا، اگر وفادار ہو جائے گا رب بھوکا مار دے گا تجھے، پھر رب تعالیٰ نے روٹی نہیں دینی تجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، گستاخیاں کر رہے ہو، بے ادبیاں کر رہے ہو اور یہودیوں کے ساتھ وفا نبھا رہے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں اب روٹی مل رہی ہے، اگر میرے حبیب کے وفادار بن جاؤ گے پھر روٹی نہیں دوں گا تمہیں میں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقت کر کے تم محفوظ ہو، تم مرے نہیں ہو، اگر میرے حبیب کے وفادار بن جاؤ گے پھر مر جاؤ گے تم، پھر رگڑے جاؤ گے تم۔ اندازہ لگیں کیا کلام ہے، دونوں آیتوں میں مناسبت دیکھیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا یہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق سب کا رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ بظاہر دونوں آیتوں کو پڑھا جائے تو جلدی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ ان دونوں آیتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، لیکن اللہ اکبر ایسے طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے بندے پر تھوڑا سا غور کرنے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی نہ تم نے یہ کیا ہے۔ اب ایک بات اور دیکھیں، جس بات کی طرف کل میں کرنے لگا تھا پھر وقت کی قلت کی وجہ سے بات چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں 11ویں شریف پر اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے نا وہ کئی سارے لوگ دلائل بڑے ایسے دیتے ہیں جو بالکل پلپلے ہوتے ہیں، ایسی بات کریں گے جو ماننے والی جاننے والی نہ ہو، بندہ ذہن قبول ہی نہ کرے۔ ایک بندے نے ایسے جناب وہ 11ویں ثابت کی چارپائی سے، انہوں نے کہا 4 دو اس کے بڑے بڑے شروع، 2 اس طرح کی باہیں، 4 پاوے، کتنے ہو گئے جی؟ اتنے ہو گئے۔ اس نے کہا پھر اس میں بان ڈالتا ہے، کتنے ہو گئے؟ اتنے ہو گئے۔ انہوں نے کہا داونے ڈال کے 11ویں ہو گئی۔ انہوں نے کہا تیری تو بھائی جی چارپائی سے 11ویں نکل آئی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو بھی میں آپ کے سامنے اب دیکھیں 11واں پارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، 12واں شروع ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 11ویں کون سی ہے، سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی فرعون ڈوبیا دن 10واں تے رات 11ویں سی، لہٰذا 11ویں ثابت۔ رب کا دشمن ڈوب رہا ہے، رب تعالیٰ کے دین کے دشمن ڈوب رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والے، قوم کو ستانے والے 17,000 بچوں کو اس لیے انہوں نے قتل کیا کہ موسیٰ نہ آ جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں، اس لیے انہوں نے 17,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اور جس دن اتنا بڑا رب کا دشمن 300 سال سے زائد عرصہ حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا، اپنی عبادت کرنے والا، وہ بندہ جو ہے وہ جس دن مارا جا رہا ہے، اور ہم نے پوری اس کی جناب موت سے ایک 11ویں کی پلیٹ نکالی ہے، ایک پلیٹ 11ویں کی۔ لو جی فرعون ڈوبیا تو دن 10واں رات 11ویں سے، لہٰذا 11ویں شریف ثابت۔ اور بھائی 11ویں شریف ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہوا تیرے نے تجھ سے کہ جناب رب تعالیٰ کا دشمن مر رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن کو ڈبونا یہ رب کی سنت ہے، تو ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ 11ویں سمجھ نہیں آئی؟ جو حقیقت میں 11ویں کی روح ہے، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے جو یہ 11ویں شریف کی یہ نظام جو آپ کے خلفاء نے مریدین نے یہ شروع کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی۔ ہاں جی، آپ کے ہاں جو کھانا کھلایا جاتا تھا وہ اس لیے کھلایا جاتا تھا تاکہ لوگ آ کے بیٹھیں دین کے قریب ہوں۔ ہاں جی، لوگ آتے تھے آپ کے ہاں کھانا کھانے کے لیے، مسافر گزرتے تھے، آپ کے ہاں کھانا کھانے آئے، آپ نے دکھایا اس کو یہ مدرسہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ ہمارے یہاں حرکت الجہاد ہے، یہ ذکر و فکر کی خانقاہ ہے، بتاؤ یار اس میں سے کس کو تم قبول کرنا چاہتے ہو، کس میں رہنا چاہتے ہو؟ اور مسافر اپنا سفر چھوڑ کے آ کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لنگر کھاتے 11ویں کا، کوئی مدرسے میں پڑھنے لگ جاتا، کوئی جناب مجاہدین کی صف میں شامل ہو کر صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی جماعت میں شامل ہو جاتا، کوئی جو ہے وہاں پہ ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتا اور خانقاہ میں بیٹھ کے صوفی بن جاتا۔ جب اس کا تزکیہ ہو جاتا تو پھر آپ اسے تلوار تھماتے، چل بھی جا ایوبی کے ساتھ مل جا، زنگی کے ساتھ مل جا۔ تحریک تو 11ویں کی یہ تھی، یعنی
11ویں کی تحریک جو ہے نا حقیقت میں غلبہ دین کی تحریک تھی۔ 11ویں کی تحریک جو ہے یہ حقیقت میں یہ دفاع دین کی تحریک تھی۔ 11ویں کی تحریک جو ہے یہ حقیقت کے اندر کفر کو مقہور کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے تحریک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مدرسے سے پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں، اور مسجد اقصی شریف جو ہے اس کی آزادی کے لیے، فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے، وہاں سے نصرانیوں کو نکالنے کے لیے، دین دشمنوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے جناب تحریک برپا کی۔ انہوں نے جا کے سب سے آگے وہی لوگ تو تھے۔ شیخ ذکی الدین رحمہ اللہ کون تھے؟ اٹھائے نا حافظ ابن کثیر کو، کیا کہتے ہیں وہ؟ باقی جو مورخین ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور بھئی یہ 11ویں تو یہ ہے اصل 11ویں کھانے والا حضرت ابن نجار رحمہ اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے پڑھ کے جانے والے بندے ہیں۔ ہاں جی، پورا مصر جو ہے یہاں پہ فاطمیوں کی حکومت تھی، روافظ کی۔ یہاں کے قلعوں کے نقشے بنا کے، بازاروں کے نقشے بنا کے، وہاں کے عمارات کے محلوں کے نقشے بنا کے پورے کے پورے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے لیے راہ ہموار کرنے والا کون بندہ ہے؟ یہی تو ہیں حضرت زین الدین ابن نجار رحمہ اللہ۔ اور کون ہے یہ؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، 11ویں کھانے والا بندہ یہ۔ اور یہ نہیں کہ جناب ڈبہ مٹھائی کا اٹھایا، رسگلے منہ میں ٹھونسے اور غائب ہو گیا۔ یہ کون سی 11ویں ہے؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں ہمارے بھی، صرف کھانے پلانے پہ کھڑے ہیں، یہی 11ویں کھڑی ہے۔ مسجد اقصی نظر نہیں آ رہی؟ جو حالات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے نا، اس سے آج کہیں ابتر حالات ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اتنے یہ دشمن ذلیل نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو جناب ذلیل کرتے رہیں، ان کو مارتے رہیں، ان کو پکڑ کے روزانہ کے 200 250 بندے شہید کر دیں۔ اتنے بدماش نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی فکر تھی ان کو۔ حضرت جو ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، آپ کے سامنے سنیں ذرا ایک حدیث ہے، حدیث تبسم کے نام سے، مشکات شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تبسم کے نام سے مشہور ہے۔ شروع دن سے جب سے آقا علیہ السلام نے وہ حدیث پاک بیان کی، تب سے لے کر آج تک محدثین تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب بھی محدث حدیث بیان کرے گا محدث بھی مسکرائے گا، سارے بیٹھے ہوئے بھی مسکرائیں گے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حدیث پاک لمبی ہے، بیان کرنا جو ہے نا، آخر سے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے میں ایک بندہ جہنم میں ہوگا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے جہنم سے ذرا نکال دے باہر، یہاں تو بڑا عذاب ہے، مہربانی فرما باہر نکال دے تو تیرا احسان ہوگا۔ مختصر سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے دروازے سے باہر کر دے گا، وہاں دیکھے گا جنت کے دروازے کے سامنے باہر ایک درخت دکھائی دے گا، کہے گا یا اللہ مجھے درخت کے نیچے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اتنا مانگا تھا، تو نے کہا تھا اب کچھ نہیں مانگوں گا، کہنے لگا مولا مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے بھیج دے گا اس کو۔ اس کے بعد پھر ایک درخت دیکھے گا اور جس کی روشنی گھنی، جس کی سایہ گھنا اور ٹھنڈا ماحول وہاں کا، کہے گا یا اللہ وہاں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگتا، اللہ مہربانی، وہاں چلا جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے، کہے گا یا اللہ یہ باہر بیٹھا ہوں، باہر سے دیکھ رہا ہوں، یہی اندر والے پاس بھیج دے مجھے، اندر بھیج دے تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بھی ملائکہ اس کو دکھاؤ اس کی جنت، وہ دیکھ کہے گا یا اللہ یہ میرے لیے ہے، میرے لیے۔ رب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میرے ساتھ مزاح فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا نہ میں مزاح نہیں کرتا، یہ میری شان ہی نہیں ہے، یہ واقعی میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو محدثین سارے مسکراتے تھے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بارگاہ حضور کی حدیث کی لگی ہوئی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس میں بیٹھے ہوئے۔ محدث جو ہیں حضرت عمر، نام ان کا عمر دمیاتی رحمہ اللہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث شریف بیان کی، تمام مجمع مسکرانے لگا سوائے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے۔ اور جن کو غیرت ہو نا مومنوں کی، جن کے دلوں میں درد ہو نا مسلمانوں کا، مسلمان ایک طرف شہید ہو رہے ہوں، دوسری طرف جناب وہ کھیلے کودے اولمپک میں نہیں جاتے مسلمان، ڈوب کے مرنے کا مقام ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، باقی سارے مسکرا رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیٹھے ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نہیں مسکرائے۔ حضرت دمیاتی رحمہ اللہ کہنے لگے حضرت تھوڑا سا مسکرائیں تاکہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہے، آپ اس تسلسل کو توڑیں تو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں ذرا، ایک طرف اتنا بڑا تسلسل ہے اور امت کی غیرت جس بندے میں ہو، وہ حدیث سن کے جس کا تسلسل چلا رہا اس پہ بھی نہیں مسکرا سکتا بندہ یار۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا یار بتا مجھے، مسجد اقصی پہ کافر قابض ہے، مسجد اقصی مظلوم ہو، جہاں سے میرے آقا علیہ السلام معراج پہ گیا، میرا مسکرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ہنسی آ سکتی ہے بھلا بتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا تو اس کے بعد بس پھر کچھ ہی دن گزرے تھے، 18-19 دن بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ایوبی رحمہ اللہ لیٹے نہیں ہیں۔ ادھر جناب ایک گستاخ نے گستاخی کی ہوئی تھی، ریجینالڈ منحوس نے
آقا علیہ السلام کی بیدبی کی تھی، ان کی بہن صلاح الدین ایوبی کی بہن جا رہی تھی مدینہ شریف، تو راستے میں ذلیل نے روکا اور یہ کہا کہ بلاؤ تم اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے۔ یہ جب بہن روتے ہوئے گئی نا ایوبی رحمہ اللہ کے پاس، اس نے کہا ایسا ایسا اس گستاخ نے بکایا میرے حبیب کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس کے بعد سوئے نہیں ہیں۔ جہاں خیمہ لگاتے تھے نا، خیمے کی جو ایک بانس ہوتی ہے بڑی، مین بانس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیکا لگا کے ایسے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو لگ گئی، وگرنہ کمر نہیں لگائی زمین پر۔ لوگوں نے پوچھا حضور تھوڑا سا لیٹ جائیں، عرض کرنے لگے بندے۔ آپ نے فرمایا یار ڈرتا اس بات سے کہیں یہ نہ ہو میں لیٹوں حضور خواب میں آ جائیں۔ حضور فرمایا میرا گستاخ زندہ ہے اور تم مزے کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ تم بتائیں کیا جواب ہے ہمارے پاس آج؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ ہم تو کبھی کسی شیطان کے لیے ناچ رہے ہیں، کبھی کسی شیطان کے لیے ناچ رہے ہیں۔ ایوبی رحمہ اللہ لیٹے نہیں ہیں۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں آپ کی زندگی کی۔ میں حدیث تسلسل ہے، تسلسل بالتبسم، نہیں مسکرایا اس پر۔ کہا کہ مسجد اقصی فتح ہوگی تب ہنسوں گا میں، ورنہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ مسجد اقصی شریف فتح ہوئی، مسجد اقصی شریف فتح ہوتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسی شیخ کو بلایا، اسی محدث کو بلایا، میں آئے بھی اب سنائیں حدیث حضور کی۔ اچھا ایک طرف یہ ہوتا ہے مسجد اقصی فتح ہوتی ہے، حدیث تسلسل بالتبسم سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور مسکراتے ہیں اس بات پر، اور دوسری طرف جو ہے نا سارے انگریز جتنے بھی تھے فرنگی ذلیل یہ پکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سارے جتنے بھی پکڑے ہوئے تھے میں سب کو چھوڑ رہا ہوں سوائے اس گستاخ کے، سوائے اس گستاخ ریجنال منحوس کے، اس نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کو قتل کرتے رہیں، لیکن تو نے چونکہ میرے حبیب کی گستاخی کی ہے، تو نے کہا تھا بلائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری مدد کریں، لے پھر میں محمد کا غلام آ گیا ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے مدینے سے، میں آ گیا ہوں، مدینے سے بھیجا مطلب مدینے والے کا حکم آ گیا ہے، میں آ گیا ہوں مدد کے لیے۔ بتائیں یار ہماری غیرت کا لیول کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے اندر بھی کوئی غیرت آئی؟ ہمارے اندر بھی کوئی شرم حیا والی بات آئی ہمارے اندر؟ ہم تو کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو جناب لگے ہوئے ہیں مستیوں میں مسخریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات تب ہوتی ہے جب اوپر بیٹھا ہوا بندہ غیرت والا ہو۔ اور پرنالے سے پانی صاف تب بھی آتا ہے جب چھت صاف ہو۔ چھت گندی ہو جائے نا جی تو نیچے کبھی صاف پانی نہیں آ سکتا۔ اوپر بیٹھے ہوئے اگر بغیرت ہوں تو نیچے غیرت کبھی نہیں آ سکتی۔ کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہوا، یہاں ہمارا الو کا پٹھا کہہ رہا ہے جی ایک گانا ریلیز کر دو، گانا ریلیز کر دو۔ میں نے کہا تیری بہن کو پکڑ کے کوئی چار چماٹے مار دے، اس کو چماٹے مار دے تیری بہن کو، تو گانا ریلیز کرے گا یا اس سے بدلہ لے گا تم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر وہ ایک بھائی بہن کی غیرت نہ کھائے تو کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، اور تیرا تو یہاں رشتہ جو تھا وہ تو ایمان کا تھا۔ اس کا مطلب یہ تیرے اندر سے ایمان والا لیول ہی ختم ہو گیا، تیرے ایمان والا معیار ہی نہیں رہا، تیرے اندر ایمانی غیرت ہی کو نہیں رہی، حمیت ایمانی اسلامی مذہبی دینی کوئی شے نہیں رہی یار تیرے اندر۔ اس کا مطلب ہمیں تو یہی لگتا ہے جتنے بھی لوگ پٹھے ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ سارے کفار اور یہود کے سارے دم چھلے بن کے ہمارے اوپر ہی ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں جناب باولے کاٹ رہے ہیں، کبھی دین کو پڑ جاتے ہیں، کبھی اہل دین کو پڑ جاتے ہیں، کبھی مسجد کو پڑ جاتے ہیں، کبھی مدرسے کو پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی شے کو پڑ جاتے ہیں۔ تو بھائی جہاں پہ وہ ظالم ہے نا وہیں پہ ہم بھی ظالم ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ 11ویں ہے نا، 11ویں کو بیان کر ویسے جیسے 11ویں تھی۔ تو نے صرف جناب دودھ پہ رکھا ہوا قوم کو، جی فلانا بندہ 11 من دودھ بانٹ دیتا ہے، فلانا بندہ 50 من دودھ بانٹ دیتا ہے۔ یار تیرے دودھ کا فائدہ کیا ہے یار، جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چاہنے والے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو ایک قطرہ نہ ملے اس میں سے، سارے للے تللے پی جائیں۔ داتا صاحب کا عرص آئے گا ٹنوں کے حساب سے، جی آر کے گلاب جمع ہوتا ہے داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار کو غسل دینے کے لیے۔ مجھے یہ سارا بریلوی طبقہ بتائے تو صحیح کہاں سے نکالا تم نے یہ غسل؟ میں اکثر کہتا ہوں بدعت جو ہے نا، بدعت یہ آگے بچے دیتی ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ ان پیروں نے نعوذ باللہ ذلیلوں نے کیا کیا کر دیا یار، پوری قوم کو پکڑ کے اسی پہ لگا دی جیسے پورا دین ہی یہی ہو، قبر کو غسل دینا، قبر کو ہلدی ملنا، قبر کو جناب فلانا کرنا، قبر کو ڈمکانا کرنا، اسی پہ کھڑے ہوئے یار۔ تیرا سارا دین ہی وہی ہے۔ جو بندہ اس طرح کے کاموں میں نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ اسی سے کام لے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کیسے سفر کیا آپ نے، اس کے بعد حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جی
گئے، باقی جاتے تھے قسطنطنیہ، حضور نے فرمایا جو لشکر حملہ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا، وہ جنت جائے گا، بے حساب جائے گا، ہاں جی۔ باقی جاتے تھے جہاد کر کے واپس آ جاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ گئے، وہاں سے واپس نہیں آئے۔ جب میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں، جب بھی تم آیا کرو گے مجھے یہیں سے ساتھ لے جایا کرنا۔ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے شدید کہ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو ادھر لشکر بھی پہنچا ہوا تھا، میں یہاں پہ فوت ہو جاؤں نا، مجھے یہی نہ چھوڑنا، میری فوت ہونے کے بعد بھی میرا جنازہ اٹھا کے وہاں لے جانا جس کی فتح کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، تاکہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا جسم وہاں پہنچے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں مولا میں چل نہیں سکتا تھا، میں اپنے دوستوں کو میں نے کہا ہے مجھے اٹھا کے لے چلیں حضور کے جہاد کے لیے، بتائیں فرمایا کہ میری قبر کہاں بنانی ہے، میں اس قلعے کے قسطنطنیہ کا جو بڑا قلعہ ہے میں اس کی جڑ میں جا کے بنانی ہے، قیامت تک لوگوں کو اعلان ہوتا رہے، لوگوں کو پتہ چلتا رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے غیرت مند ہیں، دنیا سے بھی چلے بھی جائیں تو پھر بھی جہاد کے لیے کیسے جناب ان کو چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ آج تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار شریف قسطنطنیہ میں موجود ہے، اور ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں کو، کائنات کے لوگوں کو، غیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک آج ہم ہیں جناب، ہماری تو آج تک 11ویں سیدھی نہیں ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی 11ویں جو ہے نا وہ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ منافقوں کو ننگا کر کے، منافقوں کو بتا کے، ہوئے منافقوں تم سینے ٹیڑھے کر کے میرے حبیب کے خلاف باتیں کرو، یا اپنے اوپر کپڑے ڈال کے میرے حبیب کے خلاف باتیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے، میں تو دلوں کے حال جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور۔ بات دیکھیں ختم کہاں ہو رہی ہے یار، جو 11ویں رب تعالیٰ کے یہاں ہے آگے 12ویں شروع ہو رہی ہے، آگے 12ویں شروع ہو رہی ہے۔ 12ویں کس بات پہ شروع ہو رہی ہے؟ ختم کس بات پہ ہو رہی ہے؟ منافقت نہ کرو میرے حبیب سے، شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں کہ میرے حبیب سے منافقت چھوڑ دو، آج روٹی دے رہا ہوں تو بعد میں بھی دوں گا تمہیں، اندازہ لگائیں۔ تو بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی بیان کریں جو میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہمیں، ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اب 11ویں ختم ہوئی ہے تو 12ویں شروع، ہمارے لوگ اسی بات پہ کھڑے نا 11ویں 12ویں پہ، اور 11ویں 12ویں پہ کھڑے اس لیے ہیں کہ نعت خوانوں کو پیسے مل جاتے ہیں، خطیبوں کو ویلیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور عوام جو بیچاری لنگر کھا لیتی ہے چلو کھلا ڈلا ہو کے، ہے یا نہیں ایسا؟ یہاں باہر پکڑ پکڑ کے دھکے کے ساتھ پانی پلائیں گے کہ بندے کو، شربت پلائیں گے، حلوے بانٹیں گے، لہیم بنا بنا کے کھلائیں گے، انہیں کو جا کے کہا جائے یار مدرسہ آپ کے ہاں، یار جس علاقے میں کھڑے ہوں وہاں مدرسہ ہوگا، آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، اس کو دے دو کچھ۔ مولوی صاحب آج عشق کا دن ہے، آپ کو کیا پتہ، آج عشق کے اظہار کا دن ہے، مطلب پوری ریاکاری ہوگی آج پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے یہ، آج عشق رسالت کا وہ اظہار کریں گے، دھو نکال دیں گے سب کا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کرنا اور بھی بڑا ضروری ہے، وہ بتا دوں آپ کو، میلاد شریف کے جیسے دن آتے ہیں تب کچھ لوگ جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ یہی پیسہ مدرسے کو لگا دو جو باہر جھنڈیوں پہ لگا رہے ہیں۔ بھائی میرا اپنا نظریہ یہی ہے، باہر جھنڈیاں لگا کے اس کا کیا فائدہ ہے بتائیں؟ باہر پہاڑیاں بناتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا میرے دین کو؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت کو کیا فائدہ ہے بتائیں ذرا مجھے بھی؟ باہر جھنڈیاں لگا دیں، باہر پہاڑیاں بنا دیں، وہی گنبد خضرا کے عکس بنا دیا، شام کے وقت جب انہوں نے جناب گانے لگا دیے، عورتوں سے پیسے اینٹ لیے، جناب بدتمیزی 100 طرح کی کر لی، زور سے پورے گانے لگاتے ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، اس پر گانے چلاتے ہیں، اور یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ بعد میں وہی جو گنبد بنائے تھے، مسجد اقصیٰ کی تصویر بنائی تھی، کعبہ مشرفہ کا ماڈل بنایا تھا، اسی کو لات مار کے گرا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں گستاخ کون ہے؟ میں نے کہا وہ ربیع الاول کی 12 کو آپ شام کو دیکھ لینا کون ہے، بتائیں کیا کہیں، کس کو سنائیں اپنا دکھڑا؟ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو فوراً جواب آتا ہے آپ تھوڑے سے وہابی لگتے ہیں۔ میں نے کہا یار تیرے وہابی کہنے سے مجھے کیا ہوگا؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دین سے غرض ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت سے غرض ہے یار۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا آپ اس طرح کے کام کر لیں، وہ چلو جو بھی ہیں مشورہ دے رہے ہیں ایک ان کو، اچھا پھر شیطانی ان کی بھی ہوتی ہے، ان کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے خاص، اچھا وہ کہتے ہیں جی فلانے کی بیٹی بیٹھی تھی اس کی شادی کر دیں۔ تو آج کل ایک میسیج بڑا چلا ہوا ہے، ہمارا یہ جو طبقہ ہے نا اس طرح کا، یہ بڑا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی 14 اگست آ رہا، جتنے پیسے لگیں گے نا سارے پیسے ادھر ہی لگا دیں، جس کی بہن بیٹی بیٹھی ہو اس کی شادی کروا دیں، تاکہ جو ہے نا 12 ربیع الاول پہ آپ یہ نہ کہیے گا ہم نے پھر گلیوں محلوں کو سجانا ہے، باہر سارے پیسے اڑانے ہیں، کہیں یہ نہ ہوگا آپ ہمیں کہیں فلانے کی بہن بیٹی بیٹھی ہوئی اس کی شادی کروا دیں۔
ہمیں نہ کہیے گا پھر ہیں یار، ہم کسی کی بہن بیٹی کی بات نہیں کرتے، ہم تم سے یہ تو کہہ سکتے ہیں یار مسجد اقصیٰ کے حفاظت کرنے والے بیچارے جو ہیں وہاں روٹی نہیں مل رہی ان کو، ہیں گھاس اکھیڑ کے اس گھاس کو جناب وہ پانی میں ابال کے کھا رہے ہیں بیچارے ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو جو ہے نا مجھے بھیجی گئی، ایک دوست نے بھیجی، وہیں فلسطین ایک دوست نے بھیجی، وہ یہیں کے ہیں، وہ یہیں سے ان کے خاص رابطے میں، انہوں نے مجھے بھیجی ویڈیو، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، بچہ ایک کہہ رہا تھا اس کو 3 ماہ کے بعد روٹی ملی تو اتنا خوش ہو رہا تھا، کہنے لگا 3 ماہ پورے ہم یہاں پہ گھاس سے ابال کے کھا رہے تھے۔ بتائیں، قسم خدا کی آپ ذرا بتائیں یار، جب یہ 12 ربیع الاول شریف آئے گا، یہ امت پوری آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں باہر گلیاں سجائے گی، محلے سجائے گی، جھنڈے لگائے گی، سارا کچھ کرے گی، اور دوسری طرف حضور کی امت حضور کی مسجد کے لیے قربانیاں دے رہی ہوگی۔ بتائیں حضور راضی ہوں گے ان سے یا ان سے راضی ہوں گے؟ مجھے یہی بتا دیں یار، ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے دین کی روح کو یار، ہیں دین کی جو روح ہے، دین کا جو مغز ہے، ہم نے تو وہ سمجھا ہی کوئی نہیں۔ ایسے الوؤں کی طرح ہم جناب بھاگے جا رہے ہیں، بھیڑ چال چلے جا رہے ہیں، جس طرح اگلی بھیڑ جا رہی ہے اسی طرح پچھلے سارے بھاگے جا رہے ہیں یار۔ خدا کے لیے اس بار جو ہے نا آپ کوشش کریں، جتنا پیسہ آپ نے گلیوں میں محلوں میں ضائع اور برباد کرنا ہے نا، لنگر بھی آپ نے لگانا ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن آپ مہربانی کریں اپنا پیسہ جمع کر کے یا اپنے دینی مدرسے کو دے دیں، یا وہ پیسہ جو ہے نا آپ جمع کر کے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے مسجد اقصیٰ بھیج دیں، مسجد اقصیٰ بھیج دیں۔ یہ 11ویں ہے اور یہ 12ویں ہے، یہ 11ویں ہے اور یہ 12ویں ہے۔ 11ویں اور 12ویں دونوں غلبہ دین کی تحریک ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہم نے لے رکھا ہے نا، یہ ہم نے اسٹیجی مولویوں کی وجہ سے، شیطان نقیبوں کی وجہ سے اور نوٹ خور نعت خانوں کی وجہ سے ہمارا دین کا حلیہ تک بگاڑ دیا گیا ہے، اصل چہرہ مس کر دیا گیا دین کا یار۔ پتہ نہیں ہم کھڑے کہاں ہوئے، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی یار ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ کام کریں آپ، لیکن پہلے دین کو تو غالب کر لیں۔ دین پہ کتے حملہ آور ہو چکے ہیں، حضور کے ختم نبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اور میں اور آپ کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں دین کے ساتھ کوئی لینے دینے کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔